نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حباب وقار اللہ جل مجدہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے والدین کی عظمت کے بارے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا. آج والدین کے نافرمان کا انجام کے بارے میں عرض کیا جائے گا. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلق کائنات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی والدہما، یا رسول اللہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قول ہما جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت بھی ہے، وہ تیرے لیے دوزخ بھی ہے. یعنی اگر تم والدین کے ساتھ احسان کرے گا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ تیرے لیے جنت کا سبب بنیں گے. اگر تم والدین کی نافرمانی کرے گا، والدین کو ایذا دے گا، والدین کو ستائے گا، تو وہ تیرے لیے جہنم بن جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طاعت اللہ طاعت الوالدین، والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ومعصیت اللہ ومعصیت الوالدین، والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا حقیقت کے اندر خدا کی اطاعت ہے. والدین کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے. والدین کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنا ہے. اسی طرح والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. والدین کا حکم نہ ماننا اللہ کے حکم کی عدولی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ والدین کے حکم پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو والدین کے حکموں کے مطابق جو ہیں وہ ڈھالیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ راضی ہو جائے. جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا تو ہمیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نوازے گا. تو حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب اباہ، جس نے اپنے باپ کو مارا، فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب والدیہ، جس نے اپنے والدین کو گالی دی، حضور نے فرمایا فضربوہ، اس کو مارو. فضربہما، فرمایا جس نے ان دونوں کو مارا، فقتلوہ، تم اس کو قتل کر دو. کہ والدین کے گالی دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، تو اس کے بارے میں حضور نے سخت لہجے کے اندر ارشاد فرمایا کہ فقتلوہ، تم اس کو قتل کر دو.
جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو گالی دیتا ہے، والدین کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ اس کو پکارتا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ایذا دی، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ستایا۔ تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والے کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، اور اس کا انجام آخرت کے اندر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت تو بچا رہا، دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑ جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ تعالی منہا الا ما شاء الی یوم القیامہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ تعالی عنہا الا ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه فی الحیات قبل الممات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تمام گناہوں کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑ جائے گی۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ لعن والدہ، جس شخص نے اپنے والدین کو لعنت کی اس نے اللہ پر لعنت کی، اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور اس شخص پہ اللہ نے لعنت کی ہے جو والدین کو لعنت کرتا ہے۔ نبی آخر الزماں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اقدس کے اندر ایک نوجوان تھا جو صوم و صلات کا پابند تھا، روزے رکھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، صدقہ خیرات کرنے والا تھا، لیکن وہ بیمار ہو گیا، نزاع کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنے بیوی کو میرے آقا کی بارگاہ میں بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ خاتون حاضر ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، میرا خامند جو ہے جس کا نام علقمہ ہے اس کی حالت جو ہے دیگر گوں ہے، نزاع کے عالم کے اندر ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں کہ یا رسول اللہ اس کی حالت سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمار، صہیب، بلال جاؤ علقمہ کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھ کر آؤ۔ جب علقمہ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میرے آقا کا پیغام لے کر پہنچتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اس کو کلمے کی تلقین کرنا۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے حضرت علقمہ کو کلمہ طیبہ کے بارے میں تلقین کی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن علقمہ کی زبان پہ کلمہ جو تھا وہ جاری نہ ہو سکا۔ حضرت بلال نے پیغام سرکار کی بارگاہ میں بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی والدہ جو ہے وہ زندہ ہے لیکن ضعیف ہے، چل نہیں سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی طرف جو تھا ایک قاصد بھیجا، سرکار نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کی والدہ سے کہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تو چل کر میری بارگاہ میں آ سکتی ہے تو آ جا، ورنہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو جب اس خاتون نے، اس بوڑھی والدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتے ہی عرض کرنے لگی میں تو خود حضور کی بارگاہ میں پہنچوں گی۔ وہ لاٹھی کا سہارا لے کر
بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد میرے آقا نے اس کو جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اماں، جی یا رسول اللہ، فرمایا تیرا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ عرض کیا رسول اللہ صوم و صلات کا پابند تھا، صدقہ خیرات کرنے والا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس پہ سخت ناراض ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے، اس ضعیفہ مائی سے فرمایا کہ میں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا تھا، کیسا اس کے ساتھ تیرا رویہ تھا؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں اس پہ ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں ناراض ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا اور میرے حکم کی نافرمانی کرتا تھا، اس وجہ سے میں اس پہ ناراض ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دے۔ عرض کیا رسول اللہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ لکڑیاں کو اکٹھا کرو اور علقمہ کو اٹھا کر اس کے اندر بٹھا کر اس کو آگ لگا دو۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنتے ہی اس خاتون نے عرض کیا رسول اللہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کو آگ کے اندر نہ ڈالا جائے، نہ پھینکا جائے، نہ جلایا جائے تو اس کو معاف کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کریں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تھے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کے اور یہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ کے راضی ہوں، مولا تو بھی اس پہ راضی ہو جا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر والدہ نے اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، خالق کائنات نے مہربانی فرمائی، اس پہ کرم فرمایا تو اللہ نے علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جو تھا وہ جاری فرما دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال جاؤ جا کر دیکھو علقمہ کی حالت کو۔ جب بلال حبشی جاتے ہیں ادھر کمرے کے اندر جب داخل ہوتے ہیں ادھر علقمہ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری تھا، ادھر زبان سے جب کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ کا آخری دم جو تھا وہ نکل گیا، آپ کی روح جو تھی وہ کف سے انوری سے جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کفن کا انتظام کیا جائے، دفن کا انتظام کیا جائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کفن کا انتظام کیا گیا، جنازے کا انتظام کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے علقمہ کی نماز جنازہ جو تھی وہ پڑھائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں مہاجرین انصار جی یا رسول اللہ، فرمایا من فضل زوجتہ علی امہ، جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دی، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہو اور اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہو تو اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی خدمت کی جائے، والدین کی اطاعت کی جائے، والدین کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔